الرحمن جو والدین نافرمان اولاد سے پریشان ہیں، قرآن کی ایک سورت 3 بار پڑھ لو، غم دینے والا بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، ہر طرح کی بری عادات سے جڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کی ایک سورت، شاندار سورت 3 بار پڑھ لو، نافرمان اور غم دینے والا بچہ سورج کی طرح چمکنے لگے گا۔ گھر کا کوئی بھی ایسا فرد جو کسی بھی قسم کی بری اور گندگی عادتوں میں مبتلا ہے، جو بات بات پہ لڑتا جھگڑتا ہے، شراب نوشی، جھوٹ گوئی، چوری چکاری، ڈکیتی، زنا، فساد، فسق و فجور، سرغرض کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، یا بچے گھر میں ایسے بچے ہیں جو باپ ماں کے نافرمان ہیں، بات بات پہ ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کر کے رکھتے ہیں، بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، جو پڑھائی میں کمزور ہیں، اپنے کام میں دل نہیں لگاتے، جن کا دماغ کمزور ہے، جسمانی طور پر وہ کمزور ہیں، تو ایسے تمام بچے اور افراد کے لیے قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل لے کر حاضر خدمت ہوں جو صرف 3 دن کا عمل ہے، لیکن یہ 3 دن کے عمل سے انشاءاللہ ایسے افراد کی تمام برائیاں، کمزوریاں اور خامیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دور ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ صورت، جس کا 3 دن کا عمل کرنے کا مکمل طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہی ہوں، اور دن کے کون سے حصے میں یہ عمل کرنا ہے، قرآن پاک کی وہ برکت والی صورت کون سی ہے، انشاءاللہ آپ اس وظیفے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر نبی اور ہر پیغمبر کو ان کی حقانیت اور صداقت ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کیے ہیں۔ ہر قوم کے احوال اور مطالبات کے لحاظ سے ہر نبی کو معجزہ بخشا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا اور یاد بیض کے جیسے معجزے، جادوگر کو زیر کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے اور معتدی امراض میں مبتلا افراد کو بیماریوں سے نجات دلانے کے معجزات عطا کیے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے مختلف نوع معجزات سے نوازا گیا۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات 2 طرح سے تمام پیغمبروں کے معجزات پر بھاری ہیں۔ پہلا کہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ذات کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں۔ جو معجزہ کسی نبی کو دیا گیا، ویسا ہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو دیگر معجزات سے بھی نوازا گیا، جبکہ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات شفاء اور روشن ہیں۔ سابقہ پیغمبروں کے معجزے اس دور کے لوگوں کی حیثیت اور زمانے کے ترقی یافتہ، شہریت یافتہ فرد کے پس منظر میں دیے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، خصوصاً قرآن مجید کا زوال معجزہ، ہر زمان مکان کے لوگوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جسے معجزہ عطا نہ کیا ہو گیا ہو، معجزات دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، جبکہ مجھے وحی الہی سے نوازا گیا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بنی نوع انسان کی تمام بیماریاں اس میں شامل ہیں، پھر چاہیے وہ جسمانی ہو یا روحانی یا پھر اخلاقی بیماری ہو، بہت سے بھائی اور بہنیں اس بات سے پریشان ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں سورۃ شمس اور سورۃ طارق کی تلاوت فرمائی۔ سورۃ شمس میں اللہ تعالیٰ کی 7 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی اور انسان کی جان کی۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے اور تخلیق کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بھائیو اور بہنوں، آج کا سورۃ شمس کا عمل نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ 3 دن کا یہ عمل بڑی سے بڑی کامیابی دلا دیتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا مسئلہ ہے جو 3 دن کے عمل سے حل نہ ہو تو اس عمل کو بڑھا کر 5، 7 دن یا 11 دن یا 21 دن تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے زیادہ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن طاق دنوں کی گنتی شمار کرنی ہے۔
अमल का मुकम्मल तरीका भी मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद कोशिश करें कि तिलावत कुरान का अहतमाम या फिर रोज़ मामूल का ज़िक्र व अज़कार करने के बाद जब आप देखें कि सूरज की किरणें तुलू हो रही हैं, ज़मीन पर चीज़ों का साया बनने लगा है, यानी फ़जर की नमाज के करीबन 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद ये अमल करना है। ये अमल का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो आसान और मुख्तसर साथ साथ दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें या फिर नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ लें, जो कि दरूद इब्राहिम की फजीलत तमाम दरूदों में सबसे ज़्यादा है। रवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिम को ही सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। इसलिए आप कोशिश करें कि आप कोई भी वजीफ़ा करें, कोई भी दुआ करें तो अपनी शुरुआत हमेशा विर्द इब्राहिम से करें। दुरूद पाक पर ही ख़त्म करें। खैर बरकत और सवाब की नीयत से आइए एक मरतबा दुरूद इब्राहिम मिलकर पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो नाजरीन मोहतरम, दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ लें, आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, खलूस दिल के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ पढ़ना है। जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं पढ़ना। 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद आने आपने तावुज़ और तस्मिया यानी आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। इसके बाद आपने सूरह शम्स की पहली 3 आयत पढ़नी है। सूरह शम्स की कोई लंबी सूरत नहीं है। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के लिए आपने एक मरतबा सूरह शम्स की तिलावत कर रही हूँ। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी के लिए आपके लिए एक मरतबा सूरह शम्स की तिलावत कर रही हूँ। बराह करम ध्यान से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तुल्लाहि व सुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। तो अगर ये सूरत आपको ज़ुबानी याद नहीं है, आप कुरान मजीद में 30वें पारे में ये सूरत निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद तावुज़ और तस्मिया पढ़ने के बाद आपने सूरत शम्स की पहली 3 आयत पढ़नी है। सिर्फ पहली 3 आयत ही पढ़नी है और इन्हें आपने 21 मरतबा पढ़ना है। यानी जब अमल शुरू करना है तो आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, तावुज़ और तस्मिया पार कर 21 मरतबा सूरह शम्स की तिलावत करनी है। पहली 3 आयत पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अमल को छोड़ देना है, क्योंकि अमल का बाकी हिस्सा रात को इशा की नमाज पढ़ने के बाद मुकम्मल करना है। अब सारा दिन आप अपने कामकाज में मसरूफ़ रहिए। रात को जब आपने इशा की नमाज पढ़ ली तो फ़ौरन वही जाए नमाज पर बैठे बैठे आपने सूरह शम्स की आयत नंबर 4 से लेकर आयत नंबर 15 तक बाकी की पूरी सूरत 21 मरतबा पढ़ लेनी है। यानी पहली 3 आयत सुबह पढ़नी थी तो बाकी की 12 आयत रात को इशा की नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ लेनी है। इन आयत को 21 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अपना अमल मुकम्मल कर लेना है। नाज़रीन कराम, यूँ समझ लें कि फ़जर की नमाज के बाद जब अमल शुरू किया जाए तो इस वक्त अव्वल 11 बार दुरूद पाक पढ़ा था तो रात को आपने अमल मुकम्मल किया तो आखिरी 11 बार भी दुरूद पाक पढ़ना है। इसी तरह आपने एक दिन का अमल होगा।
آپ نے وہی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اپنے دونوں ہاتھوں بلند دعا میں بلند کرنے ہیں اللہ کے حضور، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس شخص کا نام لے کر اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے۔ یا اللہ، تیرے نازل کیے ہوئے قرآن پاک سے تیرے نازل کی ہوئی سورۃ شمس کا عمل کرنے میں نے کیا ہے۔ یا اللہ، میرا فلاں بھائی یا فلاں بیٹا یا پھر جس رشتہ دار کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس کا نام لے کر آپ نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات خوب جانتی ہے کہ آپ یہ عمل کس لیے کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے اس شخص کا نام لے کر دعا کرنی ہے کہ فلاں شخص کے لیے میں عمل کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، تو اے میرے پروردگار، میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، فلاں میرے رشتہ دار کو بری عادات سے محفوظ فرما، اس کی تمام بری عادات کو اس سے دور کر اور میرے لیے اور گھر کے تمام افراد کے لیے ایک بہترین انسان بنا دے۔ اللہ کے حضور خشوع وضو کے ساتھ پوری دعا پیش کریں اور دیکھیں کہ 3 دن کے اندر اندر آپ انشاءاللہ اس انسان میں تبدیلی واضح دیکھیں گے، خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ 3 دن سے زیادہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی دعا ہے کہ آپ جس کے لیے بھی عمل کریں اللہ پاک اس سے تمام بری عادتوں کو چھڑوا دے، آپ کا مطیع ہو جائے، فرما بدار بنا دے۔ دعا ہے کہ رب کریم نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو مرحمت عطا فرمائے، میرا سنانا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وذکر کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔